اختیار ولی صاحب آپ قرار دیتے ہیں، یعنی حکومت پی ٹی آئی کو ذمہ دار قرار دیتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے صوبے میں علی امین گنڈا پور صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیں نہ تو وسائل فراہم کیے جاتے ہیں، نہ ہمارے جو مالی معاملات ہیں وہ درست ہیں، ہمیں جو ہماری ڈیمانڈ ہے یا ہمارے ڈیوز ہیں وہ تک ادا نہیں کیے جاتے۔ تو یہ کہ صوبے سے اور آپ کے صوبے سے امتیازی سلوک کیا ہے، اور واقعی یہ دہشت گردی سے نمٹنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے یا وفاق کا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ اس طرح ہوا کہ جو پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی تو اس وقت ایک اجلاس ہوا، میں اس میں موجود تھا، اور گورنر اس وقت غلام علی صاحب تھے جے یو آئی کے، اور اس میٹنگ میں وزیر اعظم نے یہ پوچھ لیا کہ 470 ارب روپیہ آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے دیا گیا ہے صوبے کے، وہ پیسے کہاں ہیں؟ اچھا۔ اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو تھی وہ اس وقت بتانے سے قاصر تھی۔ اچھا۔ اور اس وقت محمود خان جو تھے تو وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور پھر اس کے بعد ان پیسوں کا حساب کتاب جو ہے وہ مانگا گیا علی امین گنڈا پور سے بھی۔ اچھا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا، وہ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ وہ پیسے اس لیے دیے گئے تھے کہ کچھ کم 500 ارب ہیں، 5-6-7 ارب روپے اس میں کم ہو سکتے ہیں، 490 کہہ لیں، 85 کہہ لیں، 95 کہہ لیں۔ وہ پیسے استعمال ہوئے ہیں جلسوں میں، جلوسوں پر، انتشاری مارچوں پر، ڈی چوک کے اور اسلام آباد پر چڑھائیوں کے لیے۔ اس سے لیا گیا ہے اپنی تنظیموں کے لیے اور اپنے کارکنوں کے لیے اسلحہ خریدا گیا ہے، ٹیئر گیس کے شیلز خریدے گئے ہیں، ٹیئر گنز خریدے گئے ہیں، اپنی سوشل میڈیا کے لیے اس سے موبائل اور لیپ ٹاپس خریدے گئے ہیں۔ وہ پیسے ان کی ذاتی جیبوں میں گئے ہیں، جن پیسوں سے ریاست نے اپنی عوام کو محفوظ بنانا تھا، وہ پیسے ریاست کے خلاف استعمال ہوئے ہیں۔ اور اس پہ پیکا کا قانون موجود ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آ جائے اور مجھے چیلنج کر لے، مجھے کورٹ میں لے جائے۔ اختیار ولی صاحب یہ درست ہے، آپ فرما رہے ہیں، آپ پیکا ایکٹ کی بات بھی کر رہے ہیں۔ پیکا تو خیر بیچارے ابھی تو صحافیوں پر ہی لگ رہا ہے، کسی اور پر تو لگا نہیں ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ میں نے 5000 بندوقوں کا آرڈر دیا تھا جب میں وفاقی وزیر تھا، اور صوبائی حکومت نے دیا تھا۔ جب آ کے میں نے پوچھا کہ وہ 5000 بندوقیں جو ہیں وہ کہاں خریدی گئی ہیں اور کہاں ہیں، تو کوئی اس کا حساب کتاب ہی نہیں تھا۔ تو یہ کوئی واقعہ ہے؟ 4000 بندوقوں کا آرڈر دیا تھا، 500 ملی ہیں 10 سال میں، 500 ملی ہیں 10 سال میں، وہ کہہ رہے ہیں پچھلے۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ 500 ارب روپیہ مینز اے لاٹ۔ اس سے تو آپ پوری فوج تیار کر سکتے ہیں۔ 500 ارب روپے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ وہ پیسے کہاں گئے، یہی تو ہم بھی پوچھتے ہیں۔ جب پھر علی امین صاحب کو اسلام آباد میں اسی طرح قومی سلامتی کی میٹنگ میں وہ آئے تھے، اور اس میٹنگ میں ابھی یہ حکومت بننے کے بعد جو 1 سال جس کا ہو گیا ہے، فروری 2024 کے بعد، اس میں علی امین سے پوچھا گیا کہ وہ پیسے کہاں ہیں، تو علی امین صاحب اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اور جب میٹنگ ختم ہوئی تو باہر آئے اور میڈیا پہ انہوں نے خوب اپنے منہ سے انگارے نکالے، اور پی ڈی ایم حکومت، فارم 47 کی حکومت، جعلی مینڈیٹ، 804، 804، یہ ساری کہانیاں گڑھ کے وہ چلے گئے۔ بات ساری یہ ہے کہ یہ اب یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ آج یہ رمضان کا مہینہ ہے، آج آپ دیکھ لیں ہمارا 23واں 24واں روزہ ہے۔ رمضان پہ کہ جو میرے خیال میں کوئی 10-12 ارب روپے کا ہے، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بالکل خالصتاً، پہلے بھی ہوتا تھا لیکن کچھ ایسے کہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں لوگ، اپنی پارٹی کی تنظیموں کو، 100% اس بار وہ پی ٹی آئی کی تنظیم میں بانٹا گیا ہے۔ غریب لوگ جو ہیں وہ دہائیاں دے رہے ہیں کہ بھئی ہمارے رمضان کے پیسے تم لوگ کھا گئے ہو، خیرات تم کھا جاتے ہو، زکوٰۃ تم کھا جاتے ہو، رمضان کے وہ تو اختیار صاحب ایک ڈیٹا بیس ہے، اس میں کیٹیگریز ہیں، اس کے اکارڈنگ وہ تو احساس پروگرام جو ان کا تھا، پھر پی ایس پی ہے، اس کے مطابق وہ لوگوں کو تقسیم ہو جاتے ہیں۔ رک جائیے، میں بتاتا ہوں۔
وہ وفاقی حکومت جو 5,000 روپے دے رہی ہے اس کا ایک ڈیٹا بیس ہے نادرا کے ذریعے, اور وہ پیسے تقسیم ہوتے ہیں والٹ کے ذریعے, اور بس کے جو ڈیٹا ہے اس کے ذریعے اس کی کلیکشن ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ڈسپینس ہوتی ہے, وہ پیسے وہ لوگوں کو جاری کیے جاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں اس بار تحریک انصاف کے ضلعی صدور اور ان کے اراکین اسمبلی نے فہرستیں تیار کی ہیں, اور وہ انہوں نے جاری ان فہرستوں کے حساب سے انہوں نے ان کو یہ 10,000 روپے رمضان پیکج جاری کیا ہے. یہاں پر یہ حالات ہیں, ادھر کوئی بسپ کا کارڈ نہیں چلتا, ادھر وولٹ نہیں چلتا, ادھر نادرا کا ڈیٹا بیس نہیں چلتا. یہاں پر گنڈا پوری حکومت ہے, یہاں پر عمرانی نظام چلتا ہے. ان کے لچھن ہی کچھ اور ہے, معاملات ہی یہاں کچھ اور ہے. جو پیسے آپ بندوقوں کے لیے دیتے وہ پھر ریاست کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. یہاں پہ تو گھڑیاں الٹی چل رہی ہے, گنگا کی کیا بات کرتے ہیں. اچھا, بہرحال یہ آپ کا دعویٰ ہے, اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کوئی اسپوکس مین اس کا جواب دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے, لیکن ان کا یہ جو کہنا ہے کہ جو ہمارا رائلٹی کے پیسے ہیں یا جو بجلی والے پیسے, ہاں, اور جو علاقے ضم ہوئے تھے اس کے لیے جو وفاق نے اور صوبوں نے کچھ دینا تھا وہ کچھ بھی نہیں ملا ہے, تو اس میں بھی صداقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا ایک بہت ہی مشہور سٹنٹ اور یہ بیان بن چکا ہے کہ جی وفاق ہمارے پیسے نہیں دے رہا. کسی مرد کے بچے کو بلائیں, خیبر پختونخوا حکومت کا ہی کیوں نہ ہو, ان کو ہر مہینے 2 پیمنٹس ملتی ہیں, ان کو اسٹریٹ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں. اسٹریٹ ٹرانسفر ان کو ہر مہینے 2 قسطیں ان کو دی جا رہی ہیں. جہاں تک رائلٹی کے پیسوں کی بات ہے تو یہ پیسے جو ان کی پینڈنگ ہے وہ آج سے نہیں ہے. ان ترم خانوں کو بتائیے کہ جب آپ کی 4.25 سال حکومت تھی اور عمران آپ کا وزیر اعظم تھا, 1 پائی آپ نہیں لا سکے وہاں سے, 1 پائی. نواز شریف کی حکومت میں سب سے زیادہ رائلٹی کے پیسے خیبر پختونخوا کو ملتے ہیں. NFC کے پیسے سب سے زیادہ اگر ملے ہیں ہمارے صوبے کو, خیبر پختونخوا کو, سندھ کو ہو, وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور دوسرا نمبر اس میں پیپلز پارٹی کا آیا ہے. یہ تو کسی کو 1 پائی نہیں دیتے ہیں, یہ تو اتنے ظالم بے رحم لوگ ہیں, انہوں نے کچھ نہیں دیا. جہاں تک بات ہے رائلٹیز کی, مجھے آپ بتائیے, میرا آپ سے بھی سوال ہے اور اس قوم سے بھی سوال ہے کہ ان کو اگر پیسے کسی بھی مد میں دیں گے وہ استعمال ہوں گے ان کی سوشل میڈیا پر, ان کے موبائلز پر, ان کے لیپ ٹاپس پر, ان کی بندوقوں پر, ان کے جلسوں پر, ان کے مارچز پر اور اسلام آباد کی چڑھائیوں پر. اس کے لیے کمیٹی بنائی تھی وزیر اعظم نے, ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا میں خود ممبر ہوں. اس میں رانا ثناء اللہ صاحب چیئرمین ہے, اس میں امیر مقام صاحب بھی ہے, اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سمیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر خزانہ خیبر پختونخوا حکومت بھی اس کے ممبر ہیں. اچھا, تقریباً 100 بلین روپیز وزیر اعظم نے ان کے لیے رکھے کہ یہ پیسے آپ استعمال کریں. اس کمیٹی کی میٹنگ ہونی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, اور علی امین نے کہا کہ پہلی میٹنگ ہو گئی ہے اسلام آباد میں, دوسری میٹنگ اب اس کی ہوگی کے پی ہاؤس پشاور میں آپ کی میزبانی کروں گا. وہ جون جولائی کا مہینہ گزر گیا, اب اگلا جون اور جولائی آ رہا ہے, وہ پیسے استعمال نہیں ہوئے, وہ لیپس ہو چکے.